السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت سلام، اور میں یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز یاد کرا دوں اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں اور آپ آگے نکل جائیں کہیں۔ فلسطین کا جو پارٹ 2 تھی انفارمیشن کے حوالے سے کہ تاریخ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ شروع ہو جائیں اویس۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، پھر آپ پوڈیم میرا ہے تو آپ میری تقریر ملاحظہ فرمائیے۔ بہرحال ہم نے کل بات کی تھی فلسطین کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے فلسطین کی ہسٹری اور فلسطین میں کس طریقے سے اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے اس کا قیام عمل میں آیا 1948 میں۔ وہاں پر ہم نے اپنا سلسلہ روکا تھا۔ آج اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے مقبوضہ بیت المقدس کی، جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے مذہبی طور پر یہ انتہائی اہمیت کی حامل یہ جگہ ہے، اور برسوں سے اس جگہ پر خانہ جنگی ہے۔ اور خانہ جنگی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انبیاء کی جو یہ سرزمین ہے، اس سرزمین پر اسرائیل کا ناجائز وجود ہے۔ 1948 میں جب برطانیہ نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی ریاست قائم کی تو یروشلم اس کا حصہ نہیں تھا۔ اقوام متحدہ نے علاقے کو فلسطین اور اسرائیل میں تقسیم کرنے کے لیے جو نقشہ بنایا، اس میں بھی یروشلم کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے کی سفارش کی گئی تھی، لیکن فلسطینیوں نے یہ پلان تسلیم نہیں کیا اور اپنے پورے علاقے کی آزادی کے لیے جدوجہد ان سب فلسطینیوں نے جاری رکھی۔ اسرائیل نے فلسطین پر قابض ہوتے ہی علاقے کی جو عرب اقلیت تھی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ پھر عرب پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور 15 مئی 1948 تک اندرون فلسطین میں عربوں کی مزاحمت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب 12 بجے یہودیوں نے تل اویو میں جو ریاست قائم کی، اسرائیل کی ریاست، اس کے قیام کا اعلان کیا، اور عربوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق کی افواج نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کو عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ 1948 میں یہ جنگ ہوئی تھی، بہت مشہور یہ جنگ ہے۔ یہ جنگ 1949 کے امن معاہدوں کے تحت ختم ہو گئی۔ 1948 کی جنگ میں اسرائیل نے مغربی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جبکہ مشرقی یروشلم جو تھا وہ اردن کے کنٹرول میں رہا۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی جنگ یہاں پر ہوئی وہ تھی 1967 کی۔ اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں اسرائیل نے عربوں کی متحدہ فوج کو شکست دی، اور اردن سے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جو مشرقی یروشلم کا علاقہ تھا وہ بھی چھین لیا، اور غزہ کی پٹی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم کو اپنا علاقہ قرار دے دیا۔ تو پھر اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر اس کی مخالفت کی، لیکن ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اصل طاقت کس کے پاس ہے، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے اگر اتنی مخالفت کرنی ہوتی تو پچھلے سال کیا یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنا ٹیل اویو سے اٹھا کر اپنا یروشلم شفٹ کرتا، اپنا جو ان کی ایمبیسی ہے یا جو بھی ہم اس کو کہیں گے، انہوں نے تو اسرائیل کا دارالحکومت تصور کر لیا، بالکل دارالحکومت تصور کر کے اپنی ایمبیسی کو وہ لے گئے ہیں ٹیل اویو سے یروشلم۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اقوام متحدہ نے مخالفت کی، لیکن اسرائیل تو ظاہر ہے اس کا جو ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتا، اس وقت اسرائیل نے زائنزم کے ماننے والے سارے جو یہودی تھے ان سب سے کہا کہ آپ دنیا کو چھوڑیں اور یہاں پر فلسطین کے اس علاقے میں آ کر بسنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اب یہاں یہودیوں کے لیے ناجائز طور پر بڑی بڑی کالونیاں بنائی گئیں۔ ان ناجائز بستیوں کے خلاف کئی ممالک نے آواز تو بلند کی، مگر اسرائیل اور اس کے جو حامی ہیں انہوں نے کسی کی بھی نہ سنی۔ ایک طرف ان کالونیوں میں دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن انہی کالونیوں کے باہر جہاں پر فلسطینی باشندے رہتے ہیں وہاں سے اسرائیل ہر انسان کو اور ہر سہولت کا خاتمہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے، اور اس نسل کشی میں جس طرح بزرگوں، جوانوں، عورتوں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اس نسل کشی میں جس طرح دنیا میں انصاف کے اور امن کے جو پیغمبر ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں نا انصاف کے، وہ جس طریقے سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مثال ملنا بھی ناممکن ہے۔ ظالم اسرائیلی جو فوجی ہیں ان پر پتھر پھینکنے والے فلسطینیوں کو جواب ملتا ہے گولیوں سے، بموں سے، بارود سے، اور جب ان معصوموں کی لاشیں ان کے گھر واپس پہنچتی ہے تو ہر آنکھ نم ہوتی ہے سوائے ان آنکھوں کے جو اسرائیل کے اس ظلم میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اب جس طرح یہودی اپنے بچوں کو اس لڑائی کے لیے تیار کر رہے ہیں،
उनकी अस्करी तरबियत कर रहे हैं, वो भी इसराइल का एक नहायत शफाक चेहरा है। उसकी वीडियोस इंटरनेट पर सारी दुनिया में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जाकर पता चलेगा आपको कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की हथियारों से तरबियत की जा रही है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि हमें इस इलाके पर कब्जा करना है, दिलों में नफरत पैदा की जा रही है। बिल्कुल नफरत पैदा की जा रही है कि जाओ और इन हथियारों का निहत्तों पर, मुसलमानों पर इस्तेमाल करो। ये हो रहा है। उसके बाद 1993 में एक ओस्लो मुआहिदा हुआ जिसके तहत फ़लस्तीन और इसराइल ने एक दूसरे का वजूद तस्लीम किया। यासिर अरफात और इसाक राबिन जो थे उन्होंने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए और गज़ा और मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम की गई। इस मुआहिदे में यरूशलेम का मामला बाद में तय करने का फैसला किया गया, लेकिन फिर जब से नेतन्याहू की हुकूमत कायम हुई उस वक्त से ये मामला जो है वो बस आगे बढ़ता जा रहा है। मुज़ाकरात की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और अब इसराइल मशरकी यरूशलेम के इलाकों में भी यहूदी बस्तियां कायम करने पर अमल पैरा है। गज़ा में फंसे हुए फ़लस्तीनी मुहाजिर अपने घरों में वापस जाने के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो 1948 से चल रही है और 1948 में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जहां इसराइल बना वहां से तकरीबन हर 5 में से 4 मुसलमान अरबों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है। घरों से बेदखल ये लोग जब गज़ा में अपने आप को दोबारा सेटल करने की कोशिश करते हैं, दोबारा अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर उन पर पाबंदियाँ हैं। इसराइल ने गज़ा की पट्टी और इन महाजरीन के घरों के दरमियान एक बाड़ लगा दी है जिसे एक बॉर्डर का नाम दे दिया है और ये बॉर्डर सिर्फ़ और सिर्फ उस ओस्लो के मुआहिदे के लिए बनाया गया है। अब इसराइल गज़ा को एक अलहदा मुल्क करार दे रहा है और इसराइल गज़ा में फंसे हुए महाजरीन को दुनिया के सामने इस तरह पेश कर रहा है कि जैसे ये लोग इसराइल पर हमला करके उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि वो निहत्ते लोग ऐसा नहीं चाहते। अब गज़ा में फंसे हुए जो फ़लस्तीनी महाजरीन हैं वो इस बाढ़ के सामने एहतजाज भी करते हैं तो उन पर गोलियां और बम बरसाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो एहतजाज भी नहीं कर सकते और इसराइली फ़ौज उनके पुरअमन एहतजाज पर भी उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाती है। 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को खुली फ़ज़ा की जेल करार दिया था जहाँ पर खाने पीने की तरसील तक रोक दी गई है। आपको मैं कुछ नक्शे दिखाता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि उस खित्ते में यहूदी जिस तरीके से आके बसे हैं तो वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन में कितना इजाफा हुआ है। अगर आप पहला ये नक्शा देखें, ये 1917 से लेके 1939 तक का ये नक्शा है। इसमें जो ये डार्क आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है वहाँ पर यहूदियों की आबादी और बाकी जो सफ़ेद एरिया है ये आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो अरब वहाँ पर मुसलमान जो रहते थे। उसके बाद जो अगला नक्शा है वो दिखाएँ जी, इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 1939 से लेके 1945 तक यहूदियों की तादाद थोड़ी सी बढ़ रही है। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद अगले सालों में देखते हैं 47 से लेके 49 तक ये तादाद कितनी बढ़ चुकी है। यहूदी इस इलाके में आते जा रहे हैं, आबाद होते जा रहे हैं, मजालिम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अगला नक्शा दिखाइए, अगले नक्शे में आपको मज़ीद तब्दीली नज़र आएगी और ये देखिए ये 1967 से लेकर 1993 तक का मामला है। इसमें मुकम्मल तौर पर ये डार्क हो चुका है एरिया। कुछ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी मुसलमानों की आबादी मौजूद है, थोड़ी बहुत तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो कशीदगी है ये मुकम्मल तौर पर चल रही है। आगे दिखाइए, अगला नक्शा दिखाइए जी। बिल्कुल ये 1994 से लेकर 2017 तक का नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। और जो आप बात कर रही थी सन 2017 की, 2017 में अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया। 17 में अच्छा, बिल्कुल मुझे ऐसा 18 लगा, लेकिन खैर जाके चेक कर लीजिएगा। 1-2 सालों में हुआ है ये। हाँ, उसने तस्लीम कर लिया और एक तरह से अपना जो उनका एम्बेसी थी वो टेल अवीव से शिफ्ट कर ली है यरूशलेम और एक तरह से उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया इस चीज़ को कि यरूशलेम जो है वो कैपिटल है इसराइल का। बिल्कुल। और अब उसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अपनी एम्बेसीज तेल अवीव से शिफ्ट कर लेंगे यरूशलेम। और ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक बस सिर्फ देख रहे हैं, न जाने सिलसिला कब तक चलेगा। हमारे लिए आज भी वो मकबूजा बैतुल मक़दस है और ऐसा ही रहेगा। हमारी दुआ ये है कि जो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, वहाँ पर मुसलमानों के लिए नमाज अदा करना दुश्वार ना हो। उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात आसान करे। आमीन आमीन। तो आज की ट्रांसमिशन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रोज़ाना होती हैं वैसे, लेकिन कहना ज़रूरी है नाजरीन, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कि आप सोचते रहे पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। हम बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग आज की ट्रांसमिशन में। यू जस्ट हैव टू स्टे विद अस आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں جناب عبدالجبار بلال صاحب، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں اور کس طریقے سے ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک ایسا شادی شدہ جوڑا جو کہ نوبیاتا جوڑا پاکستان میں اس وقت موجود ہے، کہ جو کہ یوں کہیے کہ محبت کی ایک عظیم مثال ہے، اور دین میں کس قدر محبت کی بات ہوتی ہے اس کی بھی بڑی عظیم مثال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیمان صاحب اور ان کی زوجہ، ان کی بیٹر ہاف، ان کی بیگم، ان کی بیوی اور اہلیہ، کوئی اور لفظ بھی رہ گیا، بس بہت سارے لفظ ہو گئے۔ یہ ہیں عائشہ صاحبہ، جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور اس حوالے سے ہماری بہن ہیں وہ، آج یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کالز اگر آپ کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات کرنا چاہیں ان سے بھی اور عبدالجبار بلال صاحب سے بھی، تو آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ چونکہ پاکستان میں آئی ہیں، مہمان خصوصی ہیں بالکل ہماری ہی بن چکی ہیں آپ، تو آپ سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو 6 مہینے ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے، اور ظاہر ہے آپ کی تربیت کا عمل اب تک چل رہا ہے، تو اب تک آپ نے کیا کیا سیکھ لیا، کیسا پایا، کیا تبدیلی آئی آپ کی پچھلی زندگی میں اب تک؟ جی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی تبدیلی آئے گی مجھ میں۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس مذہب میں یہ تھا کہ آپ کو مندر جانا پڑتا تھا اور بتوں کے سامنے پوجا کرنی پڑتی تھی، پھر دعا قبول ہوتی تھی، وہ بھی نہیں پتا تھا کس کے آگے کون سی دعا کرنی ہے، کون سا بھگوان قبول کرے گا۔ اور جب سے میں اس مذہب میں آئی ہوں، اور الحمدللہ آپ کی سیدھی بات اللہ سے ہوتی ہے، آپ کو کسی کی کوئی بھی میسنجر نہیں چاہیے بیچ میں، کوئی کہ آپ کا وہ میسج کنوے کرے، جی جی جی، خاص جگہ بھی نہیں چاہیے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں نماز پڑھیں، آپ چاہے رات میں دن میں اینی ٹائم آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور یہ دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے جب ایک نئی چیز سیکھ رہی ہوں گی آپ، تو ظاہر ہے سکھانے والے بھی ہوں گے، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اب کتنی کلاسز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی روزانہ، یا کتنی ابھی تک ہوئی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ شوق تھا کہ آپ دین اسلام کے بارے میں سیکھیں اور جو انہوں نے آپ کو سکھائی؟ جی سب سے پہلے تو مجھے نماز سیکھنے کا بہت شوق تھا، اور ان کی چاچی ہیں، انہوں نے میری اب رمضان میں انہوں نے میری کلاسز لینی شروع کی ہوئی ہیں۔ تربیت ہو رہی ہے واقعی؟ جی جی جی، وہ میرے کو صبح 5 بجے نوک کر دیں گے، عائشہ آ جا، جلدی آ جا، نماز پڑھنی ہے، اور مجھے بھی بے صبری سے ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی بلائے اور میں جلدی جلدی جاؤں اور نماز شروع کروں۔ صحیح۔ اور نماز کے علاوہ کیا کیا چیزیں سیکھی؟ اور باقی تو کھانا بنانا ان کا جو ہے بیسک، پکوڑے بنانے سیکھے یا نہیں سیکھے ابھی؟ نہیں وہ تو آتے تھے، پر ان کے یہاں پر جیسے وہ دہی بھلے وغیرہ ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، کھانا پکانا بھی دین میں بڑا امپورٹنٹ کام ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر افطاری نہیں ہو سکتی۔ جی تو سلیمان بھائی آپ بتائیے کیسی چل رہی ہے ان کی تربیت؟ صحیح پروگریس کر رہی ہیں یہ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ پاس ہیں، الحمدللہ ایوریج سے پاس ہے یا اچھے نمبر لے کے؟ نہیں ساتھ میں پڑھی لکھی بھی ہیں، اور الحمدللہ یعنی انڈیا سے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں کی خاتون کافی ہوشیار چلاک ہوتی ہیں، اور الحمدللہ کیوں یہاں کی خواتین ہوشیار چلاک نہیں وہاں کی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیسی عجیب سی بات کرتی، لیکن چلو میں یہاں پہ حذف کر دیتی ہوں، اس کو ہٹا دیتی ہوں، میں نے سنا نہیں، چلے آپ کیری آن۔ اصل میں نا اس کی سائڈ لے رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا ملک ہے وہ، تو اتنی بات سے خوش ہو جائے گی۔ تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ روزے رکھ رہی ہے، الحمدللہ دین اسلام کو سمجھ رہی ہے، اور الحمدللہ۔ اچھا سچ بتانا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے یا بھوک زیادہ لگتی ہے روزے میں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں لگتا، مطلب ایک دل میں اتنا سکون ہے روزہ رکھ کر کہ یہ چیزیں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے، یہ معنی نہیں رکھتی، لیکن جذبہ جو ہے وہ سب سے جذبہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جبار صاحب آپ کی طرف آئیں گے ہم، کہ ابھی آپ نے ان کا تو معاملہ سنا، اور بڑی مطلب ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دین آسان ہے لیکن لوگوں کے سامنے مشکل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے، یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے پہلے تو شکریہ انویٹیشن کا، اور دوسرے نمبر یہ کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی بہترین ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، اور یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ او ایس منگل والا کیسے ہیں، تو میں آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ میں سے بتاؤں گا، آپ کی وہ کوالٹی بتاؤں گا جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوگی۔ صحیح، ایسے ہی ہے نا، یہ جو آسانی ہے نا، یہ دین کی ان ٹاپ نوچ کوالٹیز میں سے ہیں کہ جو بہت زیادہ نمایاں ہیں، بہت زیادہ نمایاں ہیں۔
یعنی اگر آپ نے دین کی خوبصورتی، دین کی بیوٹی دیکھنی ہے، اللہ کی رحمت کا مظہر اس دین کی صورت میں دیکھنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا۔ رمضان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کو سورۃ البقرہ 183 میں بیان کیا۔ 185 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی رمضان کے متعلق۔ اس کے درمیان میں یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم لوگوں کے ساتھ یہ جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے یہ مشقت نہیں ہے، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتے ہیں۔ اور آسانی یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں آپ کو اگر کوئی ایشو ہے، آپ سفر پر ہیں، آپ بیمار ہیں، کچھ بھی ہے، بعد میں آپ روزوں کو پورا کر لیجئے۔ زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں، ہر چیز میں۔ پھر سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحج میں اب آپ کو معلوم ہے کہ حج کتنی مشکل عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا ویسے آپس کی بات میں آپ کو بتاؤں، اتنی مشکل بھی نہیں ہے یہ، ہم یہاں پر آ کے پتہ نہیں کیوں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مشکل ہے، حالانکہ جس نے حج کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہے، آپ نے بھی کیا ہے، آپ کا مجھے خیر نہیں پتہ، لیکن وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم یہاں پر بیٹھ کر جو کبھی نہ گیا ہو، مشقت یہ ہے کہ گرمی موسم کا سخت ہونا، شاید کچھ بس چیزیں یہی ہیں مشکلات ہیں نسبتاً اگر ہم کہیں نا تو نسبتاً یہ مشکل ہے، وہاں پہ ویسے آپ کو ہر جگہ ایئر کنڈیشن ملتے ہیں، وہاں پہ نہیں ملتے، اس اعتبار سے۔ اس سورۃ الحج میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی دین کے بارے میں، اس کی پوری ڈیفینیشن، اس کی پوری تعریف اور پورا ایک تعارف ہے۔ 78 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین میں کسی قسم کا کوئی تنگی کا معاملہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت میں صاف صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ بالکل صاف ہے۔ من حرج کا معنی اگر گرامیٹیکل ہم اس کو لیں تو اس کا معنی، اس کے آخر میں جو تنوین ہے نا، اس کو کہتے ہیں تعمیم کے لیے۔ تعمیم کا مطلب ہے کہ کامن ہے، حرج چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بھی کہتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے آپ کے لیے چھوٹی سی مشکل بھی اس دین میں نہیں چھوڑی۔ آپ کسی بھی عبادت کے لیے لیجئے، اسلام لانے کے بعد نماز سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے، صحیح۔ اس میں سہولتیں کتنی ہیں، آپ وضو کر سکنے کے قابل نہیں، تیمم کر لیجئے، آپ سفر میں ہیں آپ نماز قصر کر لیجئے، آپ نمازوں کو جمع کر لیجئے، آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیجئے، ہر چیز میں جہاں مشکل آپ کو پیش آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے دیں گے۔ وقفہ لینا ہے ہمیں چھوٹا سا، اور وقفے کے بعد جب ہم آپ سے بات کریں گے تو اس پر بات ہوگی کہ جب یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی، تو پھر یہ مشکل بن کیسے گیا، کس نے بنا دیا مشکل، اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر ہماری اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید، بات ہو رہی تھی دین آسان ہے اس حوالے سے، اور اب ہمیں کس نے جوائن کیا ہے؟ ہمیں جی جوائن کیا ہے ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے ہیں، فروخ حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا آپ نے۔ کیسا رمضان چل رہا ہے؟ ویسے بھی ریل پر کام زیادہ چل رہا ہوتا ہے، ریل پر شدید۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک خوشخبری دے دوں، آپ لوگ ہم سے گلے کرتے رہتے ہیں کہ جو پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی اچھی خبر نہیں سناتے، تو میرے کچھ جاننے والے تھے، انہوں نے ٹکٹس بک کرانے کی کوشش اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کوشش کی، نہیں ہوئے، عید الفطر کے لیے بک کرنے کی کوشش کی، کراچی سے اسلام آباد کی، ان کو عید الاضحیٰ کے بعد کی ٹکٹس ملی، بھائی مبارک، ساری ٹرینیں جو ہیں آپ لوگوں کی بک مل گئی ٹکٹ۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو رمضان مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جہاں تک رہی بات ریل کی، تو یقیناً جو ہے وہ پچھلے 9 ماہ کے اندر جو پاکستان ریلوے ہے اس نے 4 ارب روپیہ زائد آمدن حاصل کی ہے بنسبت پچھلے سال، اور نہ ہم نے اس میں کوئی ریلوے کی کوئی خاطر خواہ کرائے بڑھائے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ ریل کا سفر جو ہے وہ روڈ کے سفر سے یعنی بس کے سفر سے سستا ہے۔ تو پھر فرق کہاں پڑا ہے جس سے اتنی آمدن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ریلیں زیادہ چلائی ہیں جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں؟ اضافہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے 24 ٹرینیں نہیں چلائی ہیں اور ان روٹس کے اوپر ٹرینز چلائی ہیں جہاں پر ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم ہے وہ ہے رحمان بابا جو کہ پشاور سے کراچی کو اٹیچ کیا ہے کہ 1400 روپے میں آپ جو ہے وہ کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ریلوے عام آدمی کی سواری تھی تو اس کو اسی اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ بحال کیا گیا ہے۔ پھر 4 نئی فریٹ ٹرینز جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں تاکہ جو فریٹ کا کاروبار بائی روڈ تھا وہ بر وقت بھی پہنچتے ہیں، زیادہ آپ سیفٹی کی بھی آمدنی کس طرف سے زیادہ ہو رہی ہے، فریٹ ٹرین سے یا پیسنجر سے؟ نہیں دیکھیں، پیسنجر سے تو ہمیشہ آپ کو ریلوے کبھی پروفٹ نہیں کماتا اس سے، پیسنجرز میں تو آپ آلریڈی جو ہے وہ لوگوں کو سبسیڈائز کر کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میجر ریونیو ہوتا ہے کسی بھی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ریل ہوگی وہ اس کی فریٹ یا کارگو سائڈ کے اوپر سے ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال جو ہے وہ ہمیں اپنی خسارہ کم کرنے کے اندر جو ہے وہ اس آمدن میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر ہم نے 17 لاکھ لیٹر جو ہے
ڈیزل جو ہے وہ جو یہاں چوری ہوتا تھا یا زائد لگتا تھا اس کو بچایا گیا ہے, اس کی بچت کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بے شمار ایسے ایڈمنسٹریٹو اور اسٹرانگ فائنینشیل میئرز لیے گئے ہیں, چیکس لیے گئے ہیں, جس سے جو ہے وہ ریلوے کی جو ایکسپینڈیچر تھا اس کے اندر کمی آئے گی اور آمدن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو یہ ایک جو ہے وہ بہتر خوشخبری ہے. اسی طریقے سے آپ نے پی آئی اے کا بھی سنا کہ پی آئی اے بھی جو ہے وہ اپنی آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ بریک ایون کے اوپر آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بہتر کام کر رہے ہیں. اچھا صاحبہ یہ بتائیے, آپ کو دین اسلام کی ساری خوبصورت باتوں میں سے کون سی سب سے بات ایسی ہے جو زیادہ خوبصورت لگی, جو آپ کی لائف میں زیادہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں آپ؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ایک صبر آنا بہت ہی ضروری بات ہے. کہ اگر کسی میں صبر آ جائے تو وہ یہ کہہ لیں کہ وہ خوش قسمت ہے. اس کو سب اتنی وہ نہیں ہوتی کہ کسی چیز کی اچھا یا یہ کچھ مطلب وہ نہیں سمجھتا کہ یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. ایک لیول پر اس کا سٹیبل ہو جاتا ہے کہ صبر آ جائے انسان میں, وہ سب سے اچھی بات ہے. مطلب ہے کہ آپ زیادہ شاپنگ کے لیے تنگ نہیں کرتی ہیں اب ان کو؟ جی نہیں, میرے کو اس چیز کا شوق بھی نہیں ہے. زیادہ ہی صابر ہیں آپ, صبر کر لیتی ہیں, وہ شکر کر لیتے ہیں, اس بات پر دونوں کی اسی طریقے سے کمبینیشن بن جاتا ہے. اچھی بات ہے, زبردست. اور ہیومینٹی سب سے اچھی بات ہے جو میں نے انڈیا میں نہیں پائی اور ایون اپنے فیملی میں بھی نہیں پائی, جس کارن میں آج یہاں پر ہوں. اگر وہاں پر ہوتی تو شاید میرے پیرنٹس میری کرتے, سیکیورٹی کرتے یا میرے لیے کچھ سٹیپ لیتے جو انہوں نے نہیں لیا. اور جس کارن میں نے وہاں پر تشدد جو صحیح 15 سال 14 سال تک, اور اس کا آج یہ رزلٹ نکلا. اور میں اس چیز کو اپنے آپ پر لکی سمجھتی ہوں کہ اگر کیا پتہ وہ میرا لیے سٹیپ لیتے اور میں وہاں پر ہی رہتی. اگر نہیں لیا تو آج میں یہاں پر ہوں اور میں دین اسلام میں ہوں, اور میں اپنی لائف پوری اسی میں ہی اسپینڈ کرنا چاہوں گی, اور ایمان پر میری موت آئے. اور یہ میرے لیے سب سے خوش نصیبی کی بات ہے انشاءاللہ. اچھا جبار صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا کہ ہم نے جو گفتگو وہاں سے چھوڑی تھی کہ جب آسان ہے دین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, بہت کھلی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے, تو پھر یہ مشکل بن کیسے گیا؟ ویسے بھائی 2 قسم کے لوگوں نے اس کو مشکل بنایا, بلکہ ہم میں 2 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا اور بہت آسان کر دیا, مشکل بنا دیا. ایک وہ ہیں جو پریکٹسنگ ہیں, انہوں نے پریکٹس میں ان حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا. جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو دین انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے مشکل کر لیا. اچھا, مطلب آگے بڑھنے کی کوشش سے مطلب یہ کہ زیادہ کرنے لگے. جی میں بتاتا ہوں, انہوں نے خود اپنے آپ کو سختی میں, دین کے معاملے میں, پریکٹس کے معاملے میں سختی میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کی مثال ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ہی آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا, وہ 2 لوگوں کے درمیان ان کو اٹھا کے لایا جا رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے منت یہ مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت دینے سے غنی ہے, آپ ان سے کہیے کہ وہ اپنی نظر کا کفارہ دیں اور سواری پر بیٹھ کر حج کریں, یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے مشکل میں نہ ڈالیں. ایک اور صحابی تھے, وہ ساری رات ہی تہجد پڑھا کرتے تھے, دن میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ کے اہل کا آپ پر حق ہے, آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے, آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے, آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے. تو ایک قسم کے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی, یا اسلام نے جتنا سکھایا تھا بڑھ کر کرنے کی کوشش کی. یعنی پوری رات اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس کو روٹین بنانا, جی اس کو روٹین بنانا یہ درست نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی روٹین کیا ہے؟ سنا ہے کہ وہ افطاری تک, سحری تک جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی بہت احساس ہے, رسپانسبلٹی بھی ہے, اور یقیناً جو ہے وہ بھرپور اپنا, پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے آفس سے کوئی چھٹی نہیں کی. تو آپ لوگوں کی کوئی آپس میں کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی کہ کوئی سحری پلان کرے پارٹی پہ بلا لیا انہوں نے؟ یا آپ لوگ اپنی پارٹی کی ٹیم ہو؟ کل جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر جو ہے وہ بریفنگ تھی, اس کے بعد جو ہے 1 ڈش افطار بھی. وہ کیا اس میں بسکٹ تو نہیں کھلا دیے گی, بسکٹ اور چائے؟ 1 ڈش افطاری بھی وہاں پر جو ہے وہ ممبران کے لیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ عوامی خزانے کے اوپر, عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے, وہ پیسہ بچا کر عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم کے دل کے اندر اس چیز کا جو ہے اس کو احساس بھی ہے, اس کو عام آدمی کی مشکلات کا بھی احساس ہے. پنجاب میں گورنر ہاؤس میں افطاریاں بڑی زبردست چل رہی ہیں, یقیناً وہ بھی کلیریفائی کی ہے. چوہدری سرور صاحب جو ہیں وہ ایک عوامی آدمی ہیں اور ان کا ہمیشہ سے ایک عوامی سٹائل رہا ہے
اور گورنر ہاؤس افطاریوں سے ہٹ کے بھی اس کے دروازے انہوں نے کھولے رکھے ہیں، تو وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ اس کا خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کی طرف آئیں گے، آخری بات آپ سے کرنا چاہیں گے، آپ سب سے پہلے کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جو انہوں نے مجھے بہت پیار اور محبت دیا، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، اور سب بہن بھابھی کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور یہ میں نے زندگی میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرے کو یہاں بھی اتنا پیار ملے گا۔ نساز صاحبہ کو کوئی خاص پیغام دینا ہے؟ کس کو؟ جی، وہ میرے کو بہت پیار کرتی ہیں، وہ میری امی ہیں، وہ ساس نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہترین۔ اچھا جی، اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں حکومت سے یا ان سے؟ نہیں، میں تو گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب سے، کہ جلدی سے جلدی ان کو نیشنلٹی دیں تاکہ میں ان کے ساتھ عمرے میں جاؤں انشاءاللہ۔ بالکل، انشاءاللہ۔ صحیح۔ بھائی فاروق صاحب، آپ نے ان کی جو ہے وہ ریکویسٹ سن لی ہے؟ سر یہ دیکھیں، میں نے ان کی ریکویسٹ سنی ہے، ان کی جائز ریکویسٹ ہے، اور اس کو جو ہمارے قوانین اجازت دیتے ہیں اس کے پیرائی کے اندر جو ان کو ہیلپ ہو سکے گی وہ ضرور ہم کریں گے، اور یہ اب پاکستان کا حصہ ہیں اور ان کی یہاں پر شادی بھی ہوئی ہے، تو میری نیک خواہشات، تمام تر جو ہماری تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو ہم یقیناً پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے، پورا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ پوچھیں گے اور جاتے جاتے ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ ان سب جئیں تو اوروں کے لیے جئیں، لوگوں کا بھی خیال رکھیں ساتھ، ان کی مشکلات میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، بہت شکریہ عائشہ، بہت شکریہ سلیمان صاحب، اور عبدالجبار صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ سیگمنٹ یہیں پر ختم کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ایک اور خاص شخصیت سے کروائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہے منیبہ مزاری۔ کیسی ہیں منیبہ؟ السلام علیکم، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت السلام علیکم۔ کھوئی ہوئی تھی آپ؟ میں کیونکہ آج جو ہم بات کریں گے بالکل وہ تھوڑا سا تکلیف دینے والا ہے، اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ آج جو ہمارے سیگمنٹ ہے ہم سب کا رمضان، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وکٹم سے ہم بات نہیں کر رہے، ہم سروائیور سے، ہم فائٹر سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں۔ اور وہ فائٹرز کیوں ہیں؟ تیزاب گردی، ایسڈ اٹیک پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ظلم، یہ زیادتی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو ہم اس شخص کو پنش نہیں کر رہے، سزا عبرتناک نہیں، 14 سال ہوتی ہے، کم ہو کر 7 ہوتی ہے، اور وہ شخص باعزت بری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ واپس نقصان پہنچائے گا؟ اس بچی، اس لڑکی، اس عورت یا اس مرد کا کیا قصور جس کا چہرہ خراب کر دیا گیا؟ اور کیوں اتنی آسانی سے تیزاب دستیاب ہے؟ 10-20 روپے کی بوتلوں کے اندر کوئی بھی جا کر یہ چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ تکلیف، اذیت کس طرح لوگ اس سے گزرتے ہیں۔ میری آج کی پہلی مہمان ایک بہت اسپیشل مہمان ہے، شی از اے فائٹر، ہر دن وہ اس معاشرے میں جی رہی ہیں سر اٹھا کر۔ وہ کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب شادی ہوئی تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، گھر والے اس طرح ہی خرچہ کرتے رہتے تھے، رینٹ کے ٹائم پہ مجھے رینٹ دے دیا کرتے تھے، اسی بات پہ میری لڑائی ہوتی تھی کہ گھر والے کب تک پورا کریں گے۔ اس طرح انہوں نے ڈیورس دیا ہے۔ 3 مہینے بعد میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی صبح 7 بجے، تو پیچھے سے آئے اور آ کے ایسڈ پھینکا، جس میں میری 2 بچیاں بھی زخمی ہوئی تھیں۔ جس ٹائم میرے شوہر نے ایسڈ فیس پہ پھینکا، اس ٹائم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے۔ میری کپڑے کی جو ایک پانی کی طرح بوندیں بن کے وہ ٹپک رہی تھیں، ایسا لگتا ہے جیسے شاید میری سکن ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے تک میں صرف روتی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں نا، اور یہاں آ کر میں نے جب اپنے سے بڑھ کے لڑکیوں کو دیکھا، تو اس ٹائم میں نے سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ان لڑکیوں سے کم ہوں، کہ جتنی یہاں پر ہیں، جتنی تکلیفیں وہ اٹھا رہی ہیں، ان کی تکلیفوں کے آگے میری تکلیف بہت کم ہے۔
जी, नौरीन है मेरी आज की पहली मेहमान, एक वॉरियर जो एक सैलून की मालिक है माशाल्लाह, जो ख़ुद अपनी बॉस हैं। और बात की जाए अगर मुस्कुराहटें बांटने की, वो कहते हैं ना, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ऐसी ही हैं हमारी मुसर्रत आपा, जो कई सालों से मुस्कुराहटें बांट रही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत आपा। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत वेलकम नौरीन, बहुत शुक्रिया आने का। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बहादुर, इतनी निडर, इतनी दलेर और अपने पैरों पर खड़ी है आज नौरीन। ये सफ़र आसान नहीं था। शेयर करना चाहोगी कब हुआ, कैसे हुआ? ये मेरे साथ 2014 में हुआ था। हस्बैंड से झगड़े होते थे इस बात के ऊपर कि वो काम नहीं करते थे। मलेशिया गए हुए थे काम के लिए, 6 महीने अनलीगल रहने की वजह से वहाँ पे पकड़े गए। तो जब वहाँ से जेल काट कर आए हैं, फिर काम नहीं करते थे। मैं घर में सिलाई करती थी, घर भी रेंट का था। सिलाई करके सिर्फ मैं बच्चों का पेट भर सकती थी, मैं रेंट और किराया नहीं दे सकती, यानी कि मैं बिल भी नहीं जमा करवा सकती थी। तो मैं कहती थी मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि घर वाले एक जब तक तो कर रहे थे जब तक वो जेल में था, बाहर आने के बाद तो कोई भी नहीं करता। बस इस तरह झगड़े होते रहे हैं। झगड़ों में उसने पहले मुझे डिवोर्स दिया है। डिवोर्स देने के बाद फिर वो उसका मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ है कहाँ नहीं है। बस मुझे उड़ती हुई खबर एक आई थी कि मैं इसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दूंगा। ये धमकियाँ वो दे रहा था। फिर वो बच्चे मैं अचानक जब स्कूल छोड़ने जा रही थी, सुबह दिसंबर का महीना था, 7 बजे स्कूल की टाइमिंग थी, मैं छोड़ने जा रही थी। 2 बच्चियाँ मेरे साथ थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो बीच में मैं थी, वो पीछे से एकदम आया। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। जब वो साइड से एकदम आया, मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो उसने छोटी बच्ची के ऊपर जैकेट डाली है। और जैकेट डालते ही ना उसके हाथ में जब मैंने बोतल देखी है ना, वो हाफ कटी हुई थी। तो मुझे वो चीज़ जहन में घूमी कि इसने मुझे कहा था, तो आज काम तमाम है, पता नहीं बचती हूँ कि नहीं बचती। इतने सोचने में उसने मेरे मुंह पे फेंक दिया। जब फेंका तो बच्चियों को भी पता था इस बात का, उनकी भी चीखें निकली, मेरी भी चीखें निकली। चीखें सुनते ही ना वो भाग गया वहाँ से। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए चीखें सुनकर हमारी। किसी ने आपकी मदद की? मदद इस तरह की कि सिर्फ खड़े होकर देखा है और देखकर फिर उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुलाया, मगर पास कोई नहीं आया। और तब तक आपका चेहरा, आपकी आंख? बहुत देर तक मैं कम से कम पौना घंटा मैं गली में भागती फिरती रही हूँ। मैं पानी भी हमने लिया है, पानी से पास कोई नहीं आके कह रहा था, बस दूर से कहता ये रखा हुआ है, यहाँ से कर लो जो करना है। हम पानी में मैंने मुंह धोया, बच्चियों के हाथों में जलन हो रही थी, बच्चियों ने हाथ धोए अपने, लेकिन इतना पानी नहीं था क्योंकि उस टाइम पानी भी नहीं आया था। मैं जिस टाइम गई हूँ नलका खोला है मैंने, तो उस टाइम पानी गया हुआ था। उन्होंने बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ था, हम उसी बाल्टी में हाथ डाल रहे हैं, उसी बाल्टी से मुंह धो रहे हैं, उसी पानी में तेज़ाब भी टपक रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रही थी उस वक्त हमें। फिर मैंने बच्चियों को घर भेज दिया कि आप घर चली जाओ, मुझे नहीं पता था बच्चियों के ऊपर कुछ हुआ है। तो उस टाइम तो बच्चियाँ मुझे देखकर मेरे चेहरे पे बड़ी बेटी ने हाथ भी रखा ऐसे करके, मम्मा ये क्या हुआ है। जब उसने इस तरह किया तो उसके काफ़ी देर बाद उसको भी महसूस हुई कि उसका भी हाथ जल गया, उसके हाथों में जलन होने लगी थी। फिर रेस्क्यू वाले जब आए हैं मुझे मियो हॉस्पिटल उन्होंने एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद फिर वहाँ मेरी एक सर्जरी हुई, और सर्जरी होने के बाद फिर मुझे वहाँ पे भी ये डेप्लेक्स वाले स्माइल अगेन की तरफ से फाउंडेशन वाले आए थे। तो हमें इतना इल्म नहीं था कि, क्योंकि टीवी में हमने कभी सुना था और अब कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा। तो इस चीज़ से हमें डर लगता है कि टीवी वाले एक चीज़ उस टीवी वालों को बुरा समझा जाता था कि शायद आपको ये लगता है कि जो चीज़ टीवी पे आती है हो सकता है वो ठीक ना हो, ऐसे ही और कभी भी आप अपने आप को तकलीफ में तो देखते ही नहीं, आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये वक्त आप पे भी आ सकता है। जी ऐसे ही। फिर उसके बाद मैं एडमिट रही हूँ तो वहाँ के अखराजात बढ़ गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने किया है, मेरा बहुत ताउन किया है, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें बाहर से मेडिसिन जो आती थी, तो वो बाहर से जो आती थी वो 1000 1500 तक की वो अफोर्ड नहीं मैं कर सकती थी। फिर मैं घर जब आई हूँ तो मेरे नेबर्स में उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह NGO है, वो मदद करती है, वो सारा खर्चा अफोर्ड करती है, आपका ऑपरेट भी करवाएंगी, आपका खर्चा भी अफोर्ड करेंगी। फिर मैं जब यहाँ आई हूँ तो जब मैं इधर आई तो वही जो मैंने आपको कहा कि जब मैं गई तो मैं पहले तो मैम मुसर्रत मिज़बा ने मुझे गले लगाया, क्योंकि मैं रो रही थी कि शायद मैं ही अकेली हूँ। लेकिन जब मैंने और औरतों को वहाँ देखा जो मुझसे ज़्यादा झुलसी हुई थी, बहुत सी बहनें बहुत हैं, इतनी है कि जब मैंने देखा कि मुझे खौफ आया खुदा को, कि मैंने अपने खुदा से कहा कि मैं ही क्यों, या अल्लाह मेरा दर्द बहुत कम है, इनका बहुत ज़्यादा है। मेरी एक आंख तो बच गई है और हाथ तो मेरे सलामत है कि मैं अपने काम कर सकती हूँ और देख सकती हूँ अपने बच्चों को, कर सकती हूँ सब कुछ।
उस वक्त से मेरी हिम्मत बननी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके आज मैं इस मकाम पर हूँ कि मैम ने मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया और अपना मेरा घर में खुद का सैलून है और आज मैं अपने पाँव पे खड़ी होकर अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ और पढ़ा क्या रही हूँ। बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपा जब देखती हैं आप ऐसी मुस्कुराहटें वापस आईं और अल्लाह ने आपको वसीला बनाया, हाउ डू यू फील? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि अल्लाह जो है वो हमें कोई ऐसी ज़िम्मेदारी दे। जी। और ये जो बच्चियों की तकलीफ़ और परेशानी, जिस तरह नौरीन ने कहा, इनके अपने लोग जो होते हैं वो उनका साथ नहीं दे पाते। जी। बहुत मोहब्बत भी होती होगी उनको, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होता है। फिर लोगों के रवैये, हर बंदा जो होता है वो ये समझता है कि अगर औरत के ऊपर तेज़ाब फेंका है, अगर उसको जलाया गया है तो ये उसी का कोई कसूर होगा। वो तकलीफ़ें जो हैं वो मेरे ख़्याल में नौरीन बता सकती है कि जलने, अभी हम जब बात भी कर रहे थे तो नौरीन ने कहा कि जलने के वक्त इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है जितना मुझे लोगों के रवैये से हुई है। और यही रवैयों की या माशरे की अगर हम बात करें, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में जहाँ ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइंड हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। नौरीन, कितना मुश्किल है इस माशरे में जो कि ज़ालिम माशरा है, ख़ुद को मनवाना? मुश्किल है, लेकिन जहाँ बच्चों का साथ हो वहाँ अल्लाह ताला हिम्मत भी डालता है। और फिर बच्चियों को देखकर मैंने हिम्मत खुद बांधी कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं टूट जाऊंगी तो बच्चियों का क्या होगा। बच्चियों की वजह से मैंने हिम्मत बांधी और बच्चियों के लिए मैं आज इस मकाम पर खड़ी हूँ। और आपकी 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां क्या क्या पढ़ रही हैं और आगे उनके लिए क्या ख्वाब देखा है नौरीन आपने? बच्चियाँ मेरी 3 हैं और सबसे बड़ी मेरी 2nd ईयर में है, माशाल्लाह। दूसरी ने अभी 10th के पेपर दिए हैं और तीसरी 5 में है। और अब मेरा जो है आगे बच्चों के बारे में सोचना, तो मैं कहती हूँ बच्चियाँ, मैं अपनी बच्चियों की ज़िम्मेदारियों से बरी होना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं ज़िम्मेदारी से बड़ी होना शुरू हो जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चियाँ मेरी अपने अपने घरों की हो जाएं। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, तो मैं चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने मैं उनको अपने घरों में बसता हुआ देख लूँ। इंशाल्लाह। इतने सारे लोगों की दुआएं, हम सबकी दुआएं आपके और बेटियों के साथ हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह इन्होंने बताया कि लोग मदद को नहीं आए, अब ये जुर्म है जो कि हो रहा है, अगर हो जाए किसी के साथ ये जुल्म, तो आसपास के लोगों को आपा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे रेस्क्यू 112 को तो फ़ोन कर ही दें, ठीक है। मतलब इसको क्यों कहना पड़ा कि रेस्क्यू 112 को बुलाइए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि तेज़ाब या मट्टी के तेल से जलाए जाने पर सबसे पहले पानी, जितना पानी डाल सकते हैं, तेज़ाब जो है उसको भी डाइल्यूट करता है। और आग से जब बच्चियाँ भागती हैं ना, तो वो और ज़्यादा आग भड़कती है, तो उनको रोल करना पड़ता है या वो बैठ जाएं और उसके ऊपर भी पानी डालें, क्योंकि वो छालों का कॉन्सेप्ट कि पानी डालें तो बर्न के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब तक आप पानी डालते रहें, जब तक कि उसको वो ठंडक ना महसूस होने लग जाए। लोग ये करते नहीं। अच्छा देखिए, इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इतनी आगाही नहीं है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है। अब अगर हम लोग छोटी छोटी जगहों पे या गली कूचों में जाके इसके बारे में बताते हैं, तो लोगों का ये रवैया होता है कि हमारे यहाँ कौन सी आग लग रही है, हमारी कौन सी बेटी को जला दिया, चले चले आप यहाँ से जाइए। अब इस किस्म के रवैये ये नहीं है। अल्लाह ना करे आपकी बेटी को कभी कुछ ना हो, लेकिन खुदा न खासा हादसाती तौर पे भी तो हो सकता है। नौरीन, अगर आपको ये इख्तियार दिया जाए कि आप उस शख्स को सज़ा दें, वो सज़ा क्या होगी? सज़ा वो ये होगी जैसे कि हमारे ऊपर फेंका, हमारी बॉडी के ऊपर, हम जाहिर सी बात है हमें तो इसलिए फेंका कि हम सारी ज़िंदगी ख़राब करनी है, तो उसकी तो सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई। वो तो आ जाएगा दोबारा से, फिर कुछ ना कुछ करेगा, अपनी ज़िंदगी बना लेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, फिर ज़िंदगी एक बन जाएगी उसकी। मगर मेरी तो चली गई सब कुछ। तो मुझे भी मौका मिले कि मैं भी पकड़ूँ हाथ में और मेरा जहाँ दिल करे मैं वहाँ वार करूँ, फिर मुझे भी सुकून मिलेगा, क्योंकि अज़ियत सारी ज़िंदगी की है। नौरीन, आपने जिस तरह बताया कि जब तकलीफ़ होती है उसका दर्द तो है ही, जलने का दर्द तो है, मगर जो लोगों का रवैया होता है वो इस तकलीफ़ से बढ़कर है। ऐसा क्या कहते हैं लोग जो आपके दिल में रह जाती है बात? वो तकलीफ़ ऐसी थी कि वो वक्ती तौर की तकलीफ़ थी जो ख़त्म हो गई, जो हम पीछे छोड़ आए हैं। जो अब तकलीफ़ दे है वो ये है कि लोगों की बातें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत चुप भी जाती हैं, और जो चुपती हैं बातें वो सारी ज़िंदगी घर कर जाती है दिल के अंदर, और वो फिर दिमाग से निकलती नहीं है।
وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے نا گھٹن محسوس ہونے والا مقام ہوتا ہے کہ ہم راتوں کو اگر سونا بھی چاہیں نا وہ باتیں ہمیں سونے نہیں دیتی. کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں ان سے تو بات ہی نہیں چاہتی کہ آپ کریں جن کے رویے تلخ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، مگر وہ بچیاں جو اس تکلیف سے گزر رہی ہیں، جن کے والدین کو نہیں پتہ ان بچیوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا چاہیے، وہ بچیاں ہمت ہار رہی ہیں. نورین، یو آر این انسپریشن فار سو مینی گرلس کہ آج آپ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو. ان بچیوں کو، ان کے والدین کو کیا کہنا چاہو گی؟ بچیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ اگر ہم نے ہمت ہار لی تو اس کی جیت ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا. کیا بات ہے. تو میں یہی سوچ کے کھڑی ہوں اپنے پاؤں پہ آج اس وجہ سے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، جس کی نہیں بھی ہیں تو وہ بھی ہمت مت ہاریں، جی، کیونکہ ہم نے دکھانا ہے کہ ہم مضبوط ہیں، کمزور نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس نے ہمیں جو کیا ہے وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے کیا ہے. تو کمزور ہم نے بننا نہیں ہے اور نہ اس کو جیتنے دینا ہے. اور انشاءاللہ آگے میں بھی نہیں جیتنے دوں گی، تو آپ بھی کوشش کریں آپ بھی مت جیتنے دیں انشاءاللہ. اور ماں باپ سے، ہر ماں باپ اپنی بیٹی کا دکھ سمجھتے ہیں، مگر کچھ ماں باپ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر گھٹتے ہیں، اور وہ میرے اپنے بھی ماں باپ ہیں جو اندر ہی اندر گھٹتے ہیں مگر مجھے ظاہر نہیں کرواتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ان سے زیادہ تکلیف میں ہوں. اگر وہ مجھ سے ظاہر کریں گے تو ان کی آنکھیں بھی بھر جائیں گی. تو وہ جیسے میرے ماں باپ برداشت کرتے ہیں اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، مجھے ہمت دیتے ہیں اپنی خاموشی میں، اور کبھی میں ہمت ٹوٹ بھی جاؤں تو مجھے حوصلہ دیتی ہے میری اپنی ماں بھی. جی. تو ان سے بھی ہے کہ ماں باپ سے کہ لڑکیوں کی ہمت بنائیں، توڑے مت ان کی، کیونکہ سب سے زیادہ ماں باپ بیٹی کے قریب ہوتے ہیں. ماں باپ کی باتیں سب سے زیادہ بیٹی کو عزیز ہوتی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر ہمارے ساتھ نا، دنیا ہمارے ساتھ ہے. کیا بات ہے. تو میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنی بچیوں کے ساتھ اور ان کی ہمت بنیں. اور نورین نے ایک بات بہت پیاری کی تھی جب ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے، اپنی بیٹیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جب نورین کے ساتھ یہ ہوا تب یہ بے آسرا تھی، ان کو نہیں پتہ تھا کیا کرنا ہے، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے آج یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں. شی از فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، اور یہ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ برا وقت آئے اور پھر آپ کی بیٹیوں کو سوچنا پڑے کہ اب کیا کرنا ہے، پریپیئر دیم فار دا ورسٹ، بیکاز برا وقت بتا کر نہیں آتا. جی اویس. نورین، آپ سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ہم سب کے لیے انسپریشن ہیں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا ہے، تو وہ جس نے آپ کو جلایا تھا وہ تو وقتی جلن تھی نا. اب جب آپ اس مقام پر ہیں اور انشاءاللہ اس سے اونچے مقام پر جائیں گی تو اس کو دیکھ کر کتنی جلن ہوتی ہوگی. یہ زیادہ بڑی سزا ہے میرے خیال میں اس کے لیے کہ وہ دیکھتا رہے اور جلتا رہے کہ میں نے کیا سوچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اور بہتر راستہ جو ہے وہ چن لیا. تو اس کو اسی آگ میں جلنے دیں. آپ تو اپنی جلن پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکی ہیں اور انشاءاللہ اور بہت زیادہ آگے بڑھتی رہیں گی. تو ہماری طرف سے تو بہت بہت سلام ہے آپ کو، اور دعائیں ہیں ہماری کہ آپ اور پھلیں پھولیں، آپ کی بچیاں جن کا آپ خواب دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں، وہ اپنے گھروں کی ہو جائیں اور خوش رہیں. اور ایک عدالت تو یہاں ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی شاید تھوڑا سا گلہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے گا. اب ایک عدالت پھر وہاں بھی ہوتی ہے اوپر، اور وہ جو ہے پھر اس کی سزائیں میرا خیال ہے یہاں کی عدالتوں سے بہت شدید ہوں گی اور سخت ہوں گی، اور وہاں سے رہا ہو کر نہیں آئے گا، کہاں جائے گا. بالکل وہاں پر پھر کوئی امکان نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پر مخلوق کا دل دکھانا یا مخلوق کے ساتھ برا اللہ کرنا. تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، نمازیں معاف کر دوں گا تم نے چھوڑی، روزے معاف کر دوں گا، لیکن کسی انسان کا دل دکھایا تو حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں کروں گا، وہ اس سے دنیا میں معاف کرا کے آؤ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.